میں ڈاکٹر آسما کاسمی سرچ ہاسپٹل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا اہم ٹاپک بریسٹ فیڈنگ اور اس کے فائدے اور اس کو کیسے ہم مینٹین کریں۔ دیکھیں، ماں بننا ایک بہت بڑا اللہ کے ہاں سے ایک انعام ملا ہوتا ہے، اور یہ بچہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے قدرت کی طرف سے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ ہم سے ابھی ناراض نہیں ہے۔ ایک بچہ جو زندہ آ رہا ہے دنیا میں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ابھی ہم سے ناراض نہیں ہوا، اور شکر الحمدللہ کہ ہمارے ہاں زندگی کی علامت ہے بچہ۔ اور جب بچہ آتا ہے تو ماؤں کے لیے اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں ہے۔ اس بچے کو جو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس کو اللہ نے ہی رزق کی صورت میں ماں کے سینوں سے اس کے لیے دودھ دیا ہے۔ اب وہ دودھ ہمارے ہاں ایک بڑے مسکنسیپشنز ہیں لڑکیوں کے دماغوں میں، یہ کہ جی ہمارا فگر خراب ہو جاتا ہے یا ہمارے لیے راتوں کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بڑی غلط کہانی ہے۔ بچے کو ماں کے ذریعے جو دودھ مل رہا ہے وہ 100% پیور ہے، 100% جراثیم سے پاک ہے، 100% اس کے فائدے اس کو جب تک وہ بچہ زندہ ہے، کتنی بھی ایج میں، وہ 80 سال کا بھی اگر ہوگا تو اس کو جو ماں کا دودھ ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی 80 سال تک اس کے افیکٹس جائیں گے، اس کی بون میس مینٹین ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ بہت قیمتی ہے، اور اس کا ریپلیسمنٹ کسی بھی قسم کا دودھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ لاکھوں روپے کا کیوں۔ تو اس لیے ماں کا دودھ اول خوراک، اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اور یہ اللہ نے ایسے نہیں کہا، اللہ نے اس کی سائنٹیفک وجوہات ہے۔ اب تو سائنس کہہ رہی ہے کہ ماں کا دودھ بچوں کے لیے ذہنی طور پہ بھی ان کی گروتھ کرتا ہے، نشو و نما، باڈیلی ان کی نشو و نما کرتا ہے، اور ان کی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ مدافعتی نظام، امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتا ہے۔ ماں کا دودھ بہترین ہے، اور ہم اپنی ماؤں کو کہتے ہیں 9 مہینے آپ کھائیں، اچھا کھائیں گی تو بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ کو دودھ اچھا مل سکتا ہے بچے کو، اور اس دودھ کو آپ نے ہر 2 گھنٹے کے بعد دینا ہے اپنے بچے کو۔ پیدائش کے وقت سے شروع کریں، کوئی بوٹل فیڈ نہ کریں، کسی قسم کا کوئی اور فیڈ نہ دیں، صرف اپنا خوراک دیں، اپنے دودھ دیں، اور 6 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے پھر آپ اس کو سافٹ ڈائٹ اور پھر مختلف چیزوں پہ اس کو آپ نے لانا ہوتا ہے، اور آپ کا دودھ خود بخود جو ہوتا ہے نا، آپ کے خود مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے اچھا خوراک کھانی ہے، موٹاپے کی طرف جانے کا ہے تو آپ ورزش کریں، خوراک نہیں کم کریں، اچھی خوراک کھائیں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں، خوراک وہ کھائیں جو بچے کے لیے جیسا بچہ آپ چاہتے ہیں ویسی خوراک کھانی ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے ڈرائی فروٹس کھائیں، کھجوریں کھائیں، دودھ پئیں، دہی لیں، گوشت کھائیں۔ برائلر مرغی کو بالکل نو، ہارمونلی ٹریٹڈ ڈائٹ ہے وہ بالکل نہیں لینی، کوئی ڈبے میں بند ڈائٹ نہیں لینی، کوئی ڈبے کے دودھ نہیں لینے، کوئی ڈبے کا گھی نہیں لینا، دیسی گھی لیں، گھر کا کھانا کھائیں، سرسوں کے تیل میں بنا کھانا کھائیں، اچھی خوراکیں کھائیں، اس سے آپ کی اولاد بہترین ہوگی، اور اس اولاد کی ساری زندگی اچھی رہے گی۔ جو بچے ماؤں کے دودھ پہ پلتے ہیں وہ کبھی بیمار اتنے نہیں پڑتے جتنے عام بچے ہوتے۔ آپ یہ تمام دیکھیں، موسمی بیماریاں جتنی ہیں، جو بچے ماں کا دودھ ٹوٹلی ماں کے دودھ پہ رہے تھے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جو ڈبے کے دودھوں پہ ہوتے ہیں وہ بچوں کی IQ لیول بھی کم ہوتا ہے، ان کا امیون سسٹم بھی خراب ہوتا ہے، اور ان کی گروتھ ریٹ بھی کم ہوتا ہے، ان کی بڑھنے کی رفتار بھی کم ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، آج کل جو ہم نے ڈبوں کے دودھوں پہ بچوں کو ڈالا تو ہمارے بچوں کی ہائٹس نہیں ہیں، کوئی بچی آپ کو 5'3" سے اوپر نہیں ملے گی، بہت کم بچیاں بڑی لمبی لمبی ہیں۔ لڑکے بھی اسی طرح 5'4", 5'3", 5'5" لمبے چوڑے لڑکے نہیں مل رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماؤں نے ان کو دودھ نہیں پلایا، ان کو ڈبے کے دودھوں پہ ڈال دیا، مصنوعی خوراکوں پہ ڈال دیا، تو یہ پھر تو خرابی کرے گی نا۔ تو اس لیے آپ یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ایک ماں اللہ کے بعد ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کی گروتھ کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور اس کو جیسا آپ کھلائیں گے ویسا بچہ بڑھے گا آگے، اور اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اس کے لیے آپ اللہ کو جواب دہ بھی ہیں، اور اولاد کو جیسا ہم پالیں گے، جیسا ہم خوراک دیں گے، ویسے ہی وہ آگے دنیا میں وہ کام کرے گی۔ تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، ماں کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اس کو اپنا مذہبی فریضہ، دنیاوی فریضہ سمجھ کے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ شکریہ۔